بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کا ایک ڈرامہ لے کر آئے ہیں جس کا نام آپ کی کتاب میں ہے میدان جنگ، اور اس کے مصنف ہیں آغا حشر کاشمیری، اور یہ ان کی ایک کتاب ہے طویل رستم و سہراب۔ اس میں سے ایک کہانی لی گئی ہے میدان جنگ کے نام سے۔ یہ ان کی وہ جو کتاب ہے اس کا ایک سر ورق ہے رستم و سہراب کے نام سے، اور یہ آغا حشر کاشمیری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تعارف مصنف ہے۔ آغا محمد حشر ابن آغا غنی شاہ بنارس میں 1879 میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت بنارس میں ہوئی۔ آپ کے والد مذہبی آدمی تھے، اس لیے آغا حشر ابتدا میں انگریزی تعلیم سے محروم رہے۔ دینیات کی تعلیم مولوی عبدالصمد سے حاصل کی اور 16 پارے حفظ کیے۔ آغا حشر موضوع طبیعت رکھتے تھے، چھوٹی عمر میں شعر کہنے لگے اور فائز بنارسی کو کلام دکھانے لگے۔ مہدی حسن لکھنوی مشہور ڈرامہ نویس سے جھڑپ ہو جانے پر ڈرامہ نگاری کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ 1897 میں آپ کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت کے نام سے شائع کیا، جو بہت مقبول ہوا۔ آغا حشر نے 19 سال کی عمر میں ڈرامہ نگاری میں نام پیدا کر لیا، تاہم وہ آگے چل کر اردو زبان کے شیکسپیئر کہلائے۔ آغا حشر نے انگریزی زبان سیکھی، شیکسپیئر اور دوسرے غیر ملکی ڈرامہ نویسیوں کے ڈرامے پڑھے اور بعض کا اردو میں ترجمہ کیا۔ آپ نے نظمیں بھی لکھیں اور غزلیں بھی لکھیں۔ 1935 میں لاہور میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہیں۔ تصانیف میں آغا حشر نے بے شمار ڈرامے لکھے، جن میں رستم و سہراب، مرید اشک، اسیر حرص، ترکی حور، آنکھ کا نشہ، یہودی لڑکی، خوبصورت بلا، سفید خون بہت مشہور ہوئے۔ خلاصہ اس ڈرامہ میدان جنگ کا، اس میں جو کردار ہیں تو ایک ہے رستم جو باپ کا کردار ادا کر رہے، تہمینہ ماں ہے اور سہراب اس میں بیٹا ہے۔ اس ڈرامے کے تیسرے باپ کا چھٹا منظر ہماری کتاب میں موجود ہے، جو کہ ڈرامے کا آخری منظر ہے۔ رستم ایران کا مشہور افسانوی ہیرو، حاکم اور پہلوان تھا۔ سہراب رستم کو شکست دے چکا ہے اور آج صبح اسے سزائے موت دی جانے والی ہے۔ رستم اداس چہرے اور غمگین دل کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پروردگار، میں کل رات تیرے حضور سجدے میں پڑا رہا، مجھے مایوس نہ کرنا، میرے ان بوڑھے ہاتھوں کو جوانی کا جوش و جذبہ واپس کر دے۔ صبح ہوتے ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ سہراب نے رستم سے کہا کہ آج کا دن تیرے لیے موت لے کر آیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں تیری موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، میرے مقابلے میں کسی اور بہادر کو بھیج دے، تو واپس چلا جا۔ رستم نہ مانا، جنگ شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد سہراب اپنا ہاتھ روک لیتا اور حیران ہو کر کہتا ہے کہ بوڑھے، میں آج تجھ میں نیا جوش و جذبہ دیکھ رہا ہوں، میں تجھ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے بس اپنا نام بتا دے۔ رستم اپنا نام بتانے پر کسی طرح راضی نہ ہوا۔ دوبارہ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اس بار رستم سہراب کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھتا ہے اور اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ درد کی شدت کے مارے سہراب زور سے کراہتا ہے اور اپنے باپ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اس نے رستم کو چنوتی دی کہ تم نے مجھے تو مار دیا، مگر میرا باپ رستم تم سے میرا بدلہ اور انتقام ضرور لے گا۔ یہ سن کر رستم چونک جاتا ہے اور اس نے درد بھرے لہجے میں سہراب سے پوچھا کہ تو رستم کا بیٹا ہے؟ سہراب کہ ہاں کہنے پر اس نے پوچھا کہ تیری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنی ماں کا نام تہمینہ بتایا۔ یہ سن کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی اور اس نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اس کی کوئی دلیل پیش کر۔ یہ سن کر سہراب نے اپنے ہاتھ پر بندی اپنے باپ کی نشانی دکھائی، جسے دیکھ کر رستم سر پیٹ کر رونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کا خون کر دیا، اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
اس کے رونے پیٹنے پر سہراب نے تعجب سے پوچھا کہ دشمن کی موت پر اتنا افسوس کس بات کا؟ رستم نے اسے بتایا کہ وہی تو اس کا باپ ہے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے، اور کچھ ہی دیر میں رستم کے ہاتھوں میں سہراب کی جان نکل گئی اور وہ سر پٹکتا رہ گیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ یہ تھا اس ڈرامے کا خلاصہ، جو عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہی ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ و طالبات کو کامیاب کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔